بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ پو پھٹتے ہی جنگلی پرندوں اور درندوں کی ملی جلی آوازوں سے جنگل گونج اٹھا تھا۔ پٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ ہنری اور گڈ اب تک خراٹے لے رہے تھے۔ میں نے خیمے کے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ سورج طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن ہلکا ہلکا اجالا پگھلی ہوئی چاندنی کی طرح چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ندی پر چند غزال کھڑے بڑے اطمینان سے پانی پی رہے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہیں جم کر رہ گئے ہیں۔ پرندوں کا ایک جھنڈ کسی طرف سے آ کر ندی پر گول گول چکر کاٹتا ہوا پرواز کرنے لگا۔ غزالوں نے ان کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سے چونک کر چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک طرف چوکڑیاں بھرتے ہوئے چل دیے۔ ہنری اور گڈ بھی اٹھ گئے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کیا۔ 3 ایکسپریس بندوقیں اور کارتوس لیے۔ ایک تھرمس میں ٹھنڈی چائے بھری، جو شکار کے وقت بجائے پانی کے بڑا کام دیتی ہے۔ جب یہ تیاریاں مکمل ہو چکیں تو امبوکا، کھیوا اور وینٹی آئیگل کو ساتھ لیا اور باقی ملازموں کو ضروری ہدایات دے کر وہیں چھوڑا اور ہاتھیوں کی تلاش میں چل کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں کو تلاش کرنے میں کچھ زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ جس طرف سے بھی یہ جانور جاتا ہے، جھاڑیوں کو رونتا اور درختوں کو اکھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ہم انہی نشانات کے سہارے ایک طرف جا رہے تھے۔ وینٹی آئیگل نے اندازہ لگایا کہ ہاتھیوں کے اس غول میں جس کی تلاش میں ہم چلے تھے 20 سے 30 ہاتھی ہوں گے، اور اس میں بعض تو کافی جگہ داری ہاتھی ہیں۔ اس وقت صبح کے 9 بج چکے تھے اور افریقہ کی مشہور روایتی گرمی شروع ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھ رہے تھے، روندی ہوئی جھاڑیوں اور ٹوٹے ہوئے درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہم قد آدم جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئے، اور جیسے ہی ان جھاڑیوں کو ہٹایا تو ہمیں سامنے ہی ہاتھیوں کا غول کھڑا نظر آیا۔ وینٹی آئیگل کے اندازے کے مطابق اس غول میں واقعی 30 کے قریب ہاتھی تھے۔ وہ صبح کے ناشتے سے فارغ ہو کر بڑے مزے سے اپنے پنکھوں کان ہلا رہے تھے۔ ہوا کا رخ دیکھنے کے لیے میں نے تھوڑی سی سوکھی گھاس لے کر ہوا میں اچھال دی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہوا کا رخ ہماری طرف تھا، ورنہ اگر ہوا کا رخ ہاتھیوں کی طرف ہوتا تو وہ ہماری بو پا لیتے اور دنیا کے آخری سرے تک ہمارا پیچھا نہ چھوڑتے۔ چنانچہ ہمیں اس طرف سے تو اطمینان ہو گیا کہ ہاتھی ہماری آمد سے بے خبر ہیں۔ ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر 3 جگہ داری ہاتھی آپس میں ملے ہوئے یوں کھڑے تھے گویا ایک دوسرے سے کوئی راز کی بات کہہ رہے ہوں۔ دیکھو یار، یہ بیچ میں جو موٹا سا ہاتھی کھڑا ہے، یہ میرا شکار ہے، میں نے ہنری کے کان میں کہا۔ ہنری نے بائیں طرف کا ہاتھی پسند کیا اور گٹ کے حصے میں دائیں طرف کا ہاتھی آیا۔ ہوشیار، میں نے کہا، اور ہم تینوں کی بندوق کی نالیاں اپنے اپنے ہاتھی کی طرف تھیں۔ ہاں، نشانہ ذرا ٹھیک لگانا، اگر ہم میں سے کسی ایک کا بھی نشانہ چوک گیا تو پھر کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی، اتنا یاد رکھو۔ تم اطمینان رکھو یار، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، گڈ نے کہا۔ اچھا تو پھر تیار؟ 1 2 3۔ ایک ساتھ 3 بندوقیں گرجیں۔ سر ہنری کا ہاتھی خوفناک چنگھاڑ کے ساتھ بڑی سی چٹان کی طرف زمین پر جھک گیا۔ میرا ہاتھی اپنے اگلے پیر پر بیٹھ گیا۔ میں سمجھا کہ وہ مر رہا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اٹھا اور اب ایک جھرجھری لے کر سونڈ اٹھائے میری طرف لپکا۔ اس پہاڑ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ آج میرا نشانہ خطا کیوں کر گیا۔ ہاتھی چنگھاڑتا ہوا بالکل میرے قریب آ گیا، اور اگر میں اچھل کر ایک طرف نہ ہو گیا ہوتا تو میری ہڈیاں سرما ہو کر رہ جاتیں۔ ہاتھی اپنی رو میں آگے بڑھ گیا اور میں نے دھائیں سے اپنی بندوق داغ دی۔ گولی اس کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی۔ وہ تیورا کر گرا اور لاتیں چلانے لگا۔ میں نے ایک بار پھر بندوق چلائی۔ ایک اور گولی اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی۔ یہ گولی اس کے لیے پیغام اجل ثابت ہوئی تھی۔
اب مجھے اس بات کی فکر ہوئی کہ گڈ کے ہاتھی کا کیا بنا، جسے میں نے چنگھاڑتے ہوئے تو ضرور سنا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو گڈ کو انتہائی پریشانی کے عالم میں پایا۔ اسے پتہ چلا کہ ہاتھی زخمی ہو کر اندھا دھند ہمارے کیمپ کی طرف بھاگا چلا گیا ہے۔ اس عرصے میں باقی ہاتھی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے مخالف سمت بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت ہم عجیب حالت میں کھڑے ہوئے تھے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زخمی ہاتھی کا تعاقب کیا جائے یا اس غول کا پیچھا کیا جائے۔ گڈ کا خیال تھا کہ زخمی ہاتھی کا تعاقب کیا جائے، لیکن میں نے کہا کہ اتنے بہت سے ہاتھیوں کو چھوڑ کر ایک ہاتھی کی تلاش میں جانا حماقت ہے۔ کافی رد و کت کے بعد تمام لوگ میری رائے سے متفق ہوئے اور ہم غول کی تلاش میں چل پڑے۔ ایک تو زخمی ہاتھی کی فکر تھی، دوسرے سخت گرمی نے پریشان کر رکھا تھا۔ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے اور ہمارے کپڑے پسینے کی وجہ سے جسم سے چپک گئے تھے۔ چہرے گرد میں اٹے ہوئے تھے اور مارے پیاس کے بار بار حلق میں کانٹے پڑے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ مفرور ہاتھیوں کا غول نظر آیا اور وہ تمام کے تمام اپنی سونڈیں بلند کیے ہماری بو سونگھ رہے تھے۔ ہم سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر ایک اور موٹا ہاتھی اپنا سونڈ بلند کیے کھڑا تھا۔ ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہو گئے۔ ہنری، اس مرتبہ ہم تینوں اسی ایک ہاتھی کو نشانہ بنائیں گے، میں نے کہا۔ اگر ہم آگے بڑھے اور اس نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری بو سونگھ لی تو پورا غول ہمارے پیچھے ہو لے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہاتھی اس غول کا سردار ہے۔ چنانچہ بندوقوں کی نالیاں اسی ایک ہاتھی کی طرف تھیں۔ ہم تینوں نے بڑی ہوشیاری سے شست لی اور 3 گولیاں سنسناتی ہوئی اس ایک ساتھی پر چل پڑیں اور چشم زدن میں وہ ہاتھی ڈھیر تھا۔ ہاتھیوں کا پورا غول چوکنا ہو کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ تھوڑی ہی دور پر ایک گہرا مگر خشک نالا تھا۔ پورا غول اس نالے میں جا اترا۔ ہم دوڑ کر نالے کے کنارے پر پہنچے اور اندھا دھند گولیاں چلانے لگے۔ 5 اور ہاتھی ڈھیر ہو گئے۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑ سے تمام فضا گونج اٹھی اور وہ ریلتے پیلتے نالے کے دوسرے کنارے پر جا پڑے اور بے تحاشا بھاگنے لگے۔ ان کا پیچھا کرنے کی اب ہم میں سکت نہیں تھی، اور ویسے بھی ایک ہی دن میں 8 ہاتھی مار لینا کچھ معمولی بات نہ تھی۔ وہیں ایک درخت کی چھاؤں میں ہم سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھیوا وینٹائگل مردہ ہاتھیوں کے دل۔ ہاتھی کا دل افریقہ کے غیر مہذب لوگوں کا من بھاتا کھانا ہوتا ہے۔ اسے نکالنے لگے۔ کچھ سستانے کے بعد ہم واپس لوٹے کہ اپنی کافر ملازموں کو ہاتھی دانت نکالنے کے لیے اس طرف بھیج دیں۔ ہم اس جگہ پہنچے جہاں گڈ نے ہاتھی کو زخمی کیا تھا تو اینٹیلوپ یعنی جنگلی بکرا، یہ عام بکروں کے قد سے بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے سینگ بڑے نوکدار اور لمبے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے سینگوں سے شیر کو مار ڈالتا ہے۔ اس کا ایک گروہ دوڑتا ہوا ہمارے قریب سے گزرا اور جھاڑیوں میں جھنڈ میں گھس کر چرنے لگا۔ گڈ نے اینٹیلوپ کو قریب سے کبھی نہیں دیکھا تھا، چنانچہ وہ بندوق مجھے تھما کر اور کھیوے کو اپنے ساتھ لے کر جھاڑیوں کی طرف چل پڑا۔ ہم ایک پتھر پر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سرخ گیند جیسا سورج جھاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ سنہری دھوپ سمٹ کر درختوں کی چوٹیوں پر پہنچ گئی تھی اور دن بھر چلتی ہوئی جھلسا دینے والی ہوا اس وقت بڑی خوفناک ہو گئی تھی، اور ہم سب اس نظارے کی تعریف کر رہے تھے کہ دفتن ہاتھی کی چنگھاڑ سنائی دی۔ ہم نے گھبرا کر دیکھا، جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک ہاتھی اپنی سونڈ اٹھائے ہماری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے ہماری نگاہیں گڈ اور کھیوا پر پڑیں، جو اس خوفناک ہاتھی کے آگے پوری قوت سے بھاگ رہے تھے۔ یہ وہی ہاتھی تھا جو گڈ کی گولی سے زخمی ہوا تھا۔ میں اور ہنری ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ گولی چلانا بیکار تھا کیونکہ گولی ہاتھی تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ دوسرے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں گولی گڈ یا کھیوا کے نہ لگ جائے جو ہماری طرف بھاگے آ رہے تھے۔ میں اور ہنری مایوسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ گڈ اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ اندھا دھند بھاگنے میں گڈ کا پتلون پیر میں الجھ گیا اور اپنے آپ کو سنبھالنے میں اس کا دوسرا پیر سوکھی گھاس پر سے پھسلا اور وہ ہم سے کوئی 60 گز کی دوری پر ہاتھی کے بالکل سامنے اوندھے منہ گر پڑا۔ میں اور ہنری خوف سے چلاتے ہوئے گڈ کی طرف لپکے۔ ہمیں یقین تھا کہ بس 2-3 ہی سیکنڈ کی بات ہے
اور گٹ کی ہڈی پسلی کا چورا ہو جائے گا۔ کھیوا جو گٹ کے آگے آگے بھاگ رہا تھا اپنے آقا کو گرتے دیکھ کر پلٹا اور اپنا نیزہ پوری قوت سے ہاتھی کی طرف پھینکا، جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیوست ہو گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ ہاتھی نے کھیوا کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر بلند کیا اور زمین پر دے پٹخا، اپنا بھاری پیر غریب کھیوا پر رکھا اور سونڈ اس کے پیروں میں لپیٹ کر ایک جھٹکے کے ساتھ کھیوا کو دو کر کے رکھ دیا۔ ہمارے منہ سے مارے ہیبت کے چیخیں نکل گئیں، بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور گٹ جہاں تھا وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے میں نے اور ہنری نے کئی گولیاں چلا دیں اور کھیوا کا قاتل مقتول کے ٹکڑوں پر بے جان ہو کر گر پڑا۔ گٹ تھا اور اس نے بڑی شفقت سے اپنی جان بچانے والے بہادر کے بے جان سر پر ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد گٹ اٹھا اور اس نے بڑی شفقت سے اپنی جان بچانے والے بہادر کے بے جان سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسے حادثات میں تو کئی ایک دیکھ چکا تھا، لیکن اس مرتبہ میری بھی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں۔ ہم لوگ ایک سناٹے میں خاموش سر جھکائے کھڑے رہے اور امبوپا مردہ ہاتھی اور کھیوا کے ٹکڑوں کے قریب سر جھکائے رو رہا تھا۔ بہادر شخص کی روح کو چین نصیب ہو میرے عزیز، امبوکا نے کہا۔ صاحب، کھیوا مر گیا، لیکن اس نے بہادر شخص کی طرح جان دی۔ 8 ہاتھیوں کے ہاتھی دانت جمع کرنے میں ہمیں 2 روز لگ گئے۔ ہاتھی دانت اور چمڑے کو ہم نے کیمپ کے قریب میں ہی دفن کر دیا تاکہ لوٹتے وقت جس کی امید کم ہی تھی یہ ہمارے لیے نشان راہ ثابت ہو سکیں۔ پھر کھیوا کے ٹکڑوں کو بھی وہیں ٹیلے کے دامن میں اس کے نیزے کے ساتھ دفن کر دیا تاکہ وہ اپنا آخری سفر بھی اس نیزے کے سہارے بہادری سے طے کر سکے۔ تیسرے روز ہم چل پڑے، اس امید کے ساتھ کہ لوٹ کر ہمیں اپنا دفن کیا ہوا ہاتھی دانت نکالنا نصیب ہوگا۔ ایک طویل اور اکتا دینے والے سفر کے بعد آخر کار ہم لوگ سٹینڈرس کرال پہنچ گئے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے ہمارے انتہائی بھیانک سفر کی ابتدا ہوئی۔ یہ بستی دریائے لوکانگا کے کنارے آباد تھی۔ بائیں ہاتھ کی طرف یہاں کے باسیوں کی جھونپڑیاں اور کھیت تھے، اور ان کے پیچھے قد آدم گھاس کا سمندر سا لہریں لے رہا تھا، اور یہ گھاس کئی ایک خونخوار درندوں کا مسکن بنی ہوئی تھی۔ سامنے وہ ٹیلا تھا جس پر میں نے 20 سال پہلے سلوسٹا کو رینگتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے پیچھے حد نگاہ تک بے آب و گیا صحرا پھیلتا چلا گیا تھا، اور یہی وہ صحرا تھا جس میں ہمیں داخل ہونا تھا، اور کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ جب ہم خیمہ لگا چکے تھے تو میں نے گٹ کو ضروری انتظام کے لیے کیمپ میں چھوڑا اور ہنری کو لے کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ حد نگاہ تک کفت و دست ریگزار پھیلا ہوا تھا، اور اس کے انتہائی سرے پر غروب ہوتا ہوا سورج اس ماحول میں غسیل دیوتا کی آنکھ معلوم ہو رہا تھا۔ ہوا بالکل صاف اور خوشگوار تھی، اور ہم سے دور، بہت دور، پہاڑوں کی لکیر سی نظر آ رہی تھی۔ وہ دیکھو ہنری، میں نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ انہی پہاڑوں کے پیچھے خزانہ ہے، لیکن خدا جانے ہم وہاں تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ میرا بھائی وہی ہوگا، او خدا، جیسے بھی ہوگا میں وہاں تک پہنچوں گا، ہنری نے بڑی مستحکم آواز میں کہا۔ خدا کرے کہ تمہارا بھائی وہی ہو، میں نے کہا، اور کیمپ جانے کے لیے پلٹا، اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ ان پہاڑوں کو ہم 2 ہی نہیں، ایک تیسرا شخص بھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ امبوپا تھا جو خدا جانے کب سے ہمارے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، تو آپ کا ارادہ ان پہاڑوں تک جانے کا ہے، کیوں انکوبو؟ امبوپا نے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ انکوبو کے لفظی معنی ہاتھی کے ہیں، اور یہ خطاب ملازموں نے سر ہنری کو دے رکھا تھا۔ میرا خطاب میکومیزن تھا، جس کا مطلب بہادر اور شکاری ہوتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ عجیب و غریب شخص اپنی تیز تیز آنکھوں سے ہمارے چہروں کا جائزہ لیتا ہے، اور جانے کس طرح ہمارے ارادوں کو بھانپ لیتا ہے، اور میں اپنے دل میں بے چینی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ امبوکا، میں نے سختی سے کہا، تمہیں اپنے آقا کی شان میں ایسے گستاخانہ اور ناشائستہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ تم ہماری غیر موجودگی میں جو چاہے کہہ لو، لیکن ہمارے ہی منہ پر، یعنی کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ایسا کم حیثیت آدمی، اور وہ بھی ہمارا ملازم، ہمیں انکوبو اور میکومیزن کے نام سے یاد کرے۔
امبوکا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ناچ گئی، جس کی وجہ سے میں سینکڑوں مرتبہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اپنے آقا سے کم رتبہ یا نیچ ہوں؟ امبوکا نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ انکوبا کے بشرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاہی خاندان کے فرد ہیں، اسی طرح سے میں بھی ایک شہزادہ ہوں۔ زمانے کی تیز نگیوں کی وجہ سے اس وقت آپ کا ملازم ہوں، تو کیا ہوا؟ میری رگوں میں بھی شریف خون گردش کر رہا ہے۔ ہاں، ہم دونوں کی رنگت میں فرق ہے جو محض ظاہری ہے۔ میکو میزن، آپ میری باتوں کا ترجمہ اپنے ساتھی کو اپنی زبان میں سناتے جائیں، میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ امبوکا کی باتوں نے مجھے بالکل ہی چراغ پاک کر دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے غصے کو دباتے ہوئے ہنری کو تمام بات بتا دی۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے امبوکا، ہنری نے خلاف توقع بڑے سکون سے جواب دیا۔ ہمارا ارادہ انہی پہاڑوں تک جانے کا ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ ہنری اور امبوکا کے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی، میں اس کا ترجمہ کرتا رہا۔ یہ صحرا، امبوکا نے کہا، جو آپ کی نظروں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں ختم ہوتا ہے۔ اس صحرا میں کسی جگہ پانی نہیں، اور وہ پہاڑ جنہیں آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، اور ان کے پیچھے جانے کون سے خونخوار لوگ بستے ہیں۔ پہلے تو آپ اس صحرا اور پھر پہاڑوں کو عبور کر کے ان لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ پہنچ گئے تو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا حشر کیا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سے خزانے وہاں دفن ہیں جن کے لیے آپ اپنی جانوں کا سودا کر رہے ہیں۔ اس سے کہو کوارٹرمین، ہنری نے کہا، میرا خیال ہے میرا چھوٹا بھائی پہاڑوں کے پیچھے اس انجانی سرزمین میں پہنچ گیا ہے، اور اب میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ آپ کی یہ بات بالکل سچ ہے، امبوکا نے سر ہلا کر کہا۔ راستے میں مجھے ایک شخص نے بتایا تھا کہ ایک سفید فام شخص اپنے ملازم کے ساتھ 2 سال ہوئے اس صحرا میں گھسا تھا اور آج تک لوٹ کر نہیں آیا۔ اور تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ جو شخص اس طرف گیا تھا وہ میرا بھائی تھا؟ جب میں نے اس شخص سے سفید فام شخص کا حلیہ دریافت کیا تو اس نے آپ ہی کا حلیہ بیان کیا، سوائے اس کے کہ اس نے اس شخص کی داڑھی سیاہ بتائی اور آپ کی بھوری ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ سفید فام شخص کے نوکر کا نام جم تھا۔ ہنری، امبوبا بالکل سچ کہتا ہے، جم کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی اسی طرف گیا ہے، میں اس کی عادتوں سے واقف ہوں۔ اگر وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو صحرا اور سمندر اس کے ارادوں کے سامنے حائل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق اس نے گنج سلیمان تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر وہ پہاڑ اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن بڑا طویل اور خطرناک سفر ہے انکوبو، امبوپا نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو امبوپا، ہنری نے کہا، لیکن انسان کے مستحکم ارادوں کے سامنے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ ایسا کون سا پہاڑ ہے جس پر انسان چڑھ نہیں سکتا؟ ایسا کون سا صحرا ہے جسے وہ عبور نہیں کر سکتا؟ اور ایسا کون سا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کی انسان خبر نہیں لایا؟ صرف ہمت اور پختہ ارادے کی ضرورت ہے، پھر قدرت بھی انسان کے بلند ارادوں سے ہار مان لیتی ہے۔ اے عظیم ہستی، یہ الفاظ آپ ہی کے منہ سے بھلے معلوم ہوتے ہیں، امبوپا نے کہا۔ جو شخص موت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور زندگی ہے کیا؟ ایک ہلکا پھلکا سا پر جسے ہوا ادھر سے ادھر اڑائی پھرتی ہے اور پھر کسی انجانی جگہ میں لے جا کر پٹخ آتی ہے، یا پھر زندگی ایک بیج ہے جو روئے زمین پر پھلتا پھولتا رہتا ہے، کبھی کبھار زمین میں جذب ہو کر نت نئی شکلوں میں جلوگر ہوتا ہے، اور کبھی ٹوٹ پھوٹ کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ہر جاندار کے لیے موت یقینی ہے، اور اسی طرح میرے لیے بھی، اور اس سے خوف کھانا بے وقوفی ہے۔ جب موت آئے گی تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا انکوبو۔ اور پھر خدا جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ یوں فلسفہ بگھارنے لگا۔ اے میرے سفید فام آقا، آپ ستاروں اور دنیا کے راز جانتے ہیں، بتائیے تو زندگی کیا ہے، روح کیا ہے،
کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ میں جانتا ہوں میرے ان سوالات کا جواب آپ کے پاس نہیں۔ اچھا سنو، میں بتاتا ہوں۔ ہم اندھیرے سے آئے ہیں اور اندھیرے میں واپس لوٹ جائیں گے، ایک ایسے پرندے کی مانند جو باد و باران کے طوفان سے گھبرا کر اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے اور انجانی فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا کسی اور تاریک مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تم عجیب و غریب انسان ہو امبوپا، ہنری نے کہا۔ امبوپا ہنس پڑا۔ ہم دونوں کی قسمتیں ایک سی ہیں، ممکن ہے مجھے بھی ان پہاڑوں کے پیچھے اپنا بھائی مل جائے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ امبوپا، یقیناً تم اس جگہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہو، میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، یوں ہی کچھ معمولی سی باتیں جانتا ہوں۔ ان پہاڑوں کے پیچھے ایک عجیب و غریب اور پراسرار زمین ہے، ایسی سرزمین جو تخلیقی افسانوں اور ناولوں میں پائی جاتی ہے۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جو کالا جادو جانتے ہیں، وہ بہادر ہیں اور اس قدر طاقتور، اگر پہاڑ پر ضرب لگائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہاں کے چپے چپے پر ہریالی کا فرش بچھا ہوا ہے، ندیاں اور جھیلیں اس سرزمین کو سیراب کرتی ہے۔ وہاں کے پہاڑوں کی چوٹیاں برف پوش ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام باتیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہم میں جو شخص بھی وہاں تک پہنچ جائے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ میں نے پھر پریشانی سے امبوپا کی طرف دیکھا۔ یقیناً اسے پراسرار زمین کے بارے میں بہت کچھ معلوم تھا، لیکن وہ ہم پر اس سرزمین کی رازہائی سربستہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو مجھ سے خوف نہیں کرنا چاہیے میکومیزن، امبوپا نے کہا۔ میں آپ لوگوں کے لیے کوئی جال نہیں بچھا رہا یا آپ کے قتل کی سازش نہیں کر رہا ہوں۔ اگر قسمت نے یاوری کی اور ہم ان پہاڑوں کو عبور کر گئے، تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا جانتا ہوں اور میں کون ہوں۔ لیکن اتنا یاد رکھیے کہ ان پہاڑوں کے پیچھے موت اپنا منہ کھولے ہم لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ یہیں سے لوٹ جائیں۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، آگے آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اور وہ پلٹ کر کیمپ کی طرف چل پڑا۔ یہ امبوپا بھی بے حد پراسرار ہے، ہنری بڑبڑایا۔ بے حد، میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے ہنری کہ امبوپا گنج سلیمان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن ہمیں بتانا نہیں چاہتا۔ اس کا وجود ایک پہیلی بن کر رہ گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کے دل میں کیا کچھ ہے۔ اچھے یا برے ارادے کروٹیں لے رہے ہیں، ہمیں اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ دوسرے روز ہم نے سفر کا سامان باندھنا شروع کیا۔ یہاں تک جس قدر سامان لائے تھے وہ تمام کا تمام لے کر صحرا میں سفر کرنا ناممکن تھا۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ چند ضرورت کی چیزیں ساتھ جائیں گی اور یہ بقیہ سامان یہیں کسی کی حفاظت میں دے دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک بوڑھے کو، جس کا جھونپڑا قریب ہی تھا، ہم نے اپنا سامان سونپ دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا للچائی ہوئی نظروں سے بندوقوں کو دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ بندوقوں کو اس کی دست برد سے بچانے کے لیے میں نے ایک چال چلی۔ تمام بندوقوں میں ایک ایک کارتوس بھر کر گھوڑے پر چڑھا دیے اور بوڑھے سے کہا کہ اگر اس نے ہماری کسی چیز کو چھوا تو بندوق خود بخود چل جائے گی۔ اس نے تجربے کے طور پر ایک بندوق کو چھوا اور جیسا کہ مجھے یقین تھا وہ چل گئی۔ اس واقعے سے بوڑھا اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا کہ وہ ہماری ایک کیل کو بھی نہیں چھوئے گا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر ہم نے الگ الگ 5 تھیلیوں میں ضرورت کا سامان رکھ دیا۔ ان 5 تھیلیوں میں ایک ایک تھیلا ہم میں سے ہر ایک، یعنی وینٹائگل، امبوپا، گڈ ہنری اور میرے لیے تھا۔ ہم نے اشد ضروری چیزیں ہی لی تھیں، لیکن پھر بھی ہر تھیلے کا وزن 40 سیر کے قریب ہو گیا، اور وہ ضروری سامان یہ تھا: 3 ایکسپریس بندوقیں، 2 رائفلیں، امبوپا اور وینٹائگل کے لیے 3 پستول اور کارتوس کی 6 پیٹیاں، اس کے علاوہ 5 پانی کی بوتلیں، 5 کمبل، 25 سیر کے قریب سکھایا ہوا گوشت، چند دوائیں جس میں 1 اونس کونین بھی شامل تھی، چند جراحی کے اوزار، اس کے علاوہ چند چھوٹی چیزیں مثلاً شکاری چاقو، دیا سلائی کی ڈبیاں، برانڈی کی 1 بوتل، 1 قطب نما تمباکو اور کچھ چیزیں۔ کپڑے ہم نے نہ لیے، بس کپڑے وہی تھے جو ہم پہنے ہوئے تھے۔ ایک ایسے سفر کے لیے
جس کی منزل کا پتہ نہ ہو۔ یہ سامان بہت ہی مختصر تھا لیکن مجبوری تھی، اس سے زیادہ سامان لے کر جلتے ہوئے صحرا میں سفر کرنا ناممکن تھا۔ طرح طرح کی لالچ دے کر بڑے مشکلوں سے میں نے 3 حبشیوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ پہلی منزل تک، جو یہاں سے قریباً 20 میل تھی، ہمارے ساتھ پانی کی مشکیزیں لے لے کر چلیں، اور یہ اس لیے کہ کم از کم پہلی منزل تک تو پانی کی قلت محسوس نہ ہو۔ میں نے ان حبشیوں سے کہا کہ ہم لوگ صحرا میں شتر مرغ کے شکار پر جا رہے ہیں، تو وہ کندھے جھٹک کر بولے کہ ہم احمق ہیں جو اس صحرا میں بھوک اور پیاس سے مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تینوں صحرا میں قدم رکھتے گھبرا رہے تھے، لیکن جب میں نے انہیں شکاری چاقو دیے جو یہاں ایک بیش بہا دولت سمجھی جاتی ہے، تو وہ تینوں پہلی منزل تک چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تو قارئین جانتے ہوں گے کہ صحرا میں رات کو سفر کیا جاتا ہے، چنانچہ ہم تمام دن آرام کرتے رہے۔ رات کو ہم نے گوشت بھون کر کھایا، اور گڈ نے بڑے حسرت سے کہا کہ شاید ہی پھر ہمیں تازہ گوشت کھانے کو ملے۔ کھانے کے بعد ہم نے اپنی تمام چیزوں کا جائزہ لیا اور چاند کے انتظار میں گھڑی بھر کے لیے لیٹ گئے۔ آخر 9 بجے چاند اپنی تمام رعنائی کے ساتھ طلوع ہوا اور اس نے صحرا اور جنگل کو پگھلی ہوئی انتہائی دل فریب چاندنی میں نہلا دیا۔ ہم نے اٹھ کر اپنا اپنا تھیلا سنبھالا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دل بری طرح سے دھڑک رہے تھے، پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے چھلک آئے تھے، اور دماغ پر کئی ایک الٹے سیدھے خیالات دھند کی طرح منڈلا رہے تھے۔ ہم سے چند قدم آگے امبوپا کندھے سے بندوق لٹکائی اور ہاتھ میں نیزہ لیے حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ہمارے پیچھے وینٹائگل اور تینوں حبشی پانی کے مشکیزیں لیے خاموش کھڑے تھے۔ دوستوں، سر ہنری نے گونجدار آواز میں کہا، ہم لوگ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اور پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ چلنے سے پہلے ہم اپنے خالق کے سامنے، جس کی رحمتوں کا شمار نہیں، جھک کر گناہوں سے توبہ کریں۔ وہ غفور الرحیم اور عالم الغیب ہے، اور ہماری جانوں کا محافظ ہے۔ سر ہنری گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ ہم نے اس کی تقلید کی، اور شاید یہی یہ پہلا موقع تھا کہ ہم نے خلوص دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی۔ اور اب چلو، ہنری نے کہا، اور ہم چل دیے۔ سامنے نظر آتے ہوئے پہاڑوں اور مرحوم سلواسٹا کے بنائے ہوئے نقشے کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کس حد تک صحیح تھا۔ آج سے 3 صدیوں پہلے اس نقشے کو ایک ایسے شخص نے بنایا تھا جو مر رہا تھا، اور مرتے وقت انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ڈی سلواسٹا کے حواس اس وقت پورے طور پر بجا ہوں گے، تو اس کی کیا ضمانت تھی کہ ان 3 صدیوں میں اس راستے میں تبدیلیاں نہ ہوئی ہوں گی؟ اور اگر اس گندے پانی کے تالاب کا، جسے نقشے میں صحرا کے بیچوں بیچ اور ہمارے روانہ ہونے کے مقام سے 60 میل کی دوری بتایا گیا ہے، پتہ نہ چلا، تو پیاس کی وجہ سے ہمارا ہلاک ہونا یقینی امر تھا۔ اور میرے خیال میں اس ریگزار میں پانی کا ملنا غیر ممکن تھا، اور اگر ڈی سلواسٹا کے زمانے کے بعد اس تالاب کو پر کر دیا گیا ہو، اور جب ہم وہاں پہنچیں تو اس کا نام و نشان تک بھی نہ ہو، اور اگر ایسا ہوا تو اور اس تو کے جواب میں تخیل نے ایسی بھیانک تصویر پیش کی کہ میں اندر ہی اندر لرز کر رہ گیا۔ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اسی نقشے سے ہماری تمام تر امیدیں اور کامیابیاں وابستہ تھیں، اور اس خیال سے دل کو ایک گونا اطمینان حاصل ہوتا تھا کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے جو ہم سے آگے جانے والوں کے پاس نہ تھی۔ ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ ہمارے پیر ریت میں ٹکنوں ٹکنوں تک دھنس جاتے، اور صحرائی جھاڑیوں میں کپڑے الجھ جاتے، گویا وہ ہمیں آگے بڑھنے سے منع کر رہی تھیں۔ میرے اور گٹ کے جوتوں میں ریت اس قدر بھر جاتی کہ ہمیں ہر آدھ میل کے بعد رک کر جوتوں میں سے ریت خالی کرنی پڑتی۔ اب ہم سب اپنے اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ رات سہانی تھی، لیکن اس صحرا کی پرہول خاموشی ہمیں کاٹنے کو دوڑتی۔ تیز ہوا کانوں کے قریب سسکتی اور ریت کے ذروں کو اپنے دامن میں لیے آگے بڑھ جاتی۔ چاروں طرف سے گہرا سکوت طاری تھا۔ اس سکوت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس فانی دنیا سے الگ تھلگ پا رہے تھے، اور اس خاموشی میں
ہم ایک دوسرے کی تیز تیز سانسوں کی آوازیں صاف سنتے رہے، اور مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ خاموشی مجھے پاگل کر دے گی۔ خاموشی سے اکتا کر گڈ سیٹی بجانے لگا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ بھی تھک گیا اور سیٹی نے تھر تھرا کر گڈ کے ہونٹوں پر دم توڑ دیا، اور پھر وہی خاموشی طاری ہو گئی جو رفتہ رفتہ میرے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ اور پھر ایک حادثہ ہوا جس نے گھڑی بھر کے لیے ہمیں گھبرا دیا، لیکن بعد میں ہم اس پر بے تحاشا ہنسے، اور اس طرح ہمارا اضطراب دور ہوا۔ یوں کہ گڈ سب سے آگے آگے چل رہا تھا، یا یوں کہیے کہ ہماری رہبری کر رہا تھا، اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ دفتن گڈ کے منہ سے حیرت اور خوف کی چیخ نکلی۔ وہ جیسے ہوا میں بلند ہوا اور ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے ہمارے چاروں طرف سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں، اور دوسرے ہی لمحے ہمارے چاروں طرف سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کر رہا ہو یا خراٹے لے رہا ہو، اور پھر ایک دم سے بھاگتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہلکی ہلکی چاندنی میں کچھ عجیب الخلقت شکلیں، جن کا نصف حصہ سیاہ اور نصف سفید تھا، حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ ملازموں نے مشکی سے پھینک دیے اور لرزتے ہوئے ریت پر اوندھے منہ گر کر چلانے لگے، یہ ارواح خبیثہ ہیں۔ میں اور ہنری حیران تھے کہ یہ کیا بلا ہے اور گڈ کہاں گیا۔ ابھی ہم کسی نتیجے پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ سامنے گڈ کا سایہ نظر آیا، جو یوں معلوم ہوتا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہے، اور وہ گھوڑا یا جو کچھ بھی تھا وہ گڈ کو اٹھائے اٹھائے گول گول چکر کاٹ رہا تھا، اور گڈ چلائے جا رہا تھا۔ چلائے جانے کی وجہ سے یا جانے کیا ہوا کہ گڈ ڈگمگا کر ایک طرف جھکا، اور اس کے گرنے کا دھماکہ سنائی دیا، اور ایک گھوڑا دولتیاں جھاڑتا ہوا ایک طرف چل پڑا۔ اور اب معاملہ میری سمجھ میں آیا۔ ہوا یوں کہ ٹھنڈی ریت پر چند زیبرے اطمینان سے سوئے ہوئے تھے۔ بے خیالی میں ہم ان پر جا پڑے۔ گڈ چونکہ سب سے آگے تھا، اس لیے اس نے ایک زیبرے سے ٹھوکر کھائی اور دوسرے کی پیٹھ پر جا گرا۔ زیبرا اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر مع گڈ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب گڈ زمین پر گرا تو میں یہ دیکھنے کے لیے بڑھا کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں آئی۔ وہ سہما ہوا ریت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا، اور اس بھاگ دوڑ کے باوجود ایک چشم عینک بدستور اس کی آنکھ سے چپکی ہوئی تھی۔ شکر ہے کہ اسے چوٹ نہیں آئی۔ یہ کیا ہوا تھا یار؟ خدا معلوم کیا بلا تھی جو مجھے لے کر بھاگی۔ توبہ توبہ، زندگی تھی جو بچ گیا، گڈ نے مجھے دیکھ کر کہا، اور میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ اس حادثے کی وجہ سے ہمارے دلوں پر چھائے ہوئے نامعلوم خوف کے بادل چھٹ گئے، اور ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ رات کے 1 بجے ہم دم لینے کے لیے رکے، چند گھونٹ پانی پیا، اور آدھا گھنٹہ سستانے کے بعد ہم پھر چل پڑے۔